سیمین دانشور بازار وکیل میں فارسی سے ترجمہ اجمل کمال۔ جو ہی وہ دونوں بازار وکیل کے کونے پر پہنچے، مرمر نے بچی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی چادر پر ہاتھ پھیر کر اسے ٹھیک کیا اور بولی، جانم آہستہ آہستہ چلتی جاؤ، میں میوے خرید کے ابھی آتی ہوں، دیکھو کنارے کنارے چلنا۔ اور سیدھی میوہ فروش کی دکان کی طرف چل دی۔ بچی نے جب آیا کہ ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ گیلا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں سے پوچھ کر اسے خشک کیا اور پھر اسی ہاتھ میں اپنی گڑیا تھام کر بھیڑ کے ریلے سے خود بخود آگے چل پڑی۔ ریلے نے اسے دھکیل کر بازار میں داخل کر دیا۔ بازار کا کچا فرش شروع ہی سے ناہموار تھا، لیکن بچی اپنی گڑیا میں اس قدر محو تھی کہ نہ تو اسے زمین کے گڑھوں کا دھیان ہوا، نہ آیا کہ چلے جانے کی فکر۔ گڑیا بہت بھونڈی مگر اسے بے حد پیاری تھی۔ چلتے چلتے وہ آہستہ آہستہ اور منہ ہی منہ میں گڑیا سے باتیں کرتی جاتی تھی۔ اسے وہ ساری چیزیں دلانے کا وعدہ کر رہی تھی جن کو خود اس کا دل چاہتا تھا۔ کبھی وہ گڑیا کے لاڈ کرتی اور کبھی اسے ڈانٹتی۔ جو کچھ اس کی ماں یا آیا اس سے کہتی تھی، وہی کچھ وہ اپنی گڑیا سے کہتی جا رہی تھی۔ گڑیا سے باتیں کرتے ہوئے وہ خود کو اپنی عمر سے بڑا محسوس کر رہی تھی۔ وہ صرف 6 سال کی تھی، لیکن بڑا ہونے کے شوق میں خود کو ماں تصور کر رہی تھی اور ماں کی سی ادائیں دکھاتی جا رہی تھی۔ کتنی ضدوں کے بعد آیا نے اسے یہ گڑیا بنا کر دی تھی۔ آیا بہت دنوں تک آج کل کر کے اسے ٹالتی رہی، مگر پھر ایک دن جب خانم کہیں مہمان گئی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی نہ تھا، تب اس نے بچی کو اپنی شکل کی یہ گڑیا بنا دی تھی۔ آیا کی طرح گڑیا کا چہرہ بھی گول تھا۔ اس میں سر سے پیر تک روئی بھری ہوئی تھی۔ گالوں کی جگہ لال دھاگے سے 2 تکون بنا دیے تھے جو اب میلے ہو کر سیاہ پڑ گئے تھے۔ کمان جیسی خمدار لیکن ملی ہوئی بھویں سیاہ دھاگے سے بنائی تھیں، اور ان کے نیچے 2 بڑی بڑی لیکن بے جان آنکھیں جن کے وسط میں ایک ایک سیاہ نقطہ تھا۔ ٹھوڑی کی جگہ بھی اسی سیاہ دھاگے سے ایک دائرہ سا بنا تھا۔ گڑیا کے بازو اور ٹانگیں بالکل ایک ناپ کی تھیں اور اس کے بدن سے روئی بھرے تکیوں کی طرح سیدھی باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ بچی کے بہت زور لگانے پر بھی ان میں ذرا حرکت نہ ہوتی تھی، اور اب مدت سے اس نے کوشش کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بچی گڑیا میں محو اور گرد و پیش سے بخبر بزازی کی دکانوں کے سامنے سے گزری۔ عورتیں چادر لپیٹے یا سر پر نقاب لیے دکان کے چبوترے کے پاس دھرے چھوٹے چھوٹے موڑوں پر اکڑوں بیٹھی دکانداروں سے بھاؤ تاؤ کر رہی تھی۔ طرح طرح کے کلف لگے کپڑوں کے تھان اپنے نئے پن کی چمک سے آنکھوں کو خیرہ کرتے دکانداروں کے سامنے پھیلے تھے، جن میں بعض ہاتھ میں نیم گز لیے جلدی جلدی کپڑا ناپ رہے تھے اور بعض قینچی سے اسے کاٹ رہے تھے۔ بعض ایسے تھے جو دانت نکالے یا تیوری چڑھائے عورتوں سے باتوں میں مشغول تھے۔ بچی نے ان پر نظر ڈالی اور بغیر توجہ دیے آگے بڑھ گئی۔ وہ اب بھی گڑیا سے بہت سی چیزیں دلانے کے وعدے کرتی، منہ ہی منہ میں اس سے باتیں کرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ نگاہ پھیرے بغیر اس خیال میں تھی کہ آیا اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے اور جلد ہی اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اسے ہر آن انتظار تھا کہ کب وہ اسے پکارے اور میوے دے۔ وہ تو خوش تھی کہ آیا اس سے کچھ فاصلے پر ہے اور اسے اس کے یہ کرو وہ مت کرو سے کچھ دیر کو نجات مل گئی ہے۔ بازار عجیب طرح کی زندگی سے بھرپور تھا۔ دور سے سنائی دیتی قسم قسم کی آوازیں، طرح طرح کے ہم ہمیں، بازار کی گرمی اور گھٹن کے باوجود گدا گاڑیوں والے حمال بھاری موچ لیے اور اونچی آواز میں خبردار ہٹو بچو کرتے چل رہے تھے۔ بازار کی خاص بوئیں، سیلن کی بو، تمباکو کی بو، مرچ اور ہلدی کی بو، املی کی بو، لوگوں کے پسینے کی بو اور دوسری بہت بوؤں سے خلط ملط ہو رہی تھیں۔ ان سب میں کوئی ایسی بات تھی جس نے بچی کی توجہ کو جذب کر لیا
اور وہ جو اگر جانتی کہ آیا اس کے پیچھے نہیں آ رہی ہے تو رونے لگتی۔ اب تیز تیز آگے بڑھ رہی تھی۔ بازار کے پہلے چورستے سے پہلے اس کے قدم کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے رک گئے، جہاں کی گڑیا ہمیشہ اسے آنکھوں سے اشارے کرتی محسوس ہوتی تھی، اور جب کبھی وہ آیا کے ساتھ ہوتی تو اس کا دل چاہتا کہ وہاں کھڑی انہیں دیکھتی رہے، لیکن آیا ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ وہ آنکھیں پھیلائے دکان میں سجی گڑیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ کیسی خوبصورت گڑیاں تھیں، شہزادیوں کی طرح اپنے لمبے چوڑے ڈبوں میں لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ان میں پلکیں تک تھیں، بھویں اوپر کو کھچی ہوئی تھیں۔ ان کے گھنگریالے زرد بال ان کی حسین صورتوں کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے، ٹھوڑیاں اور گال ایسے حسین کہ انہیں دانتوں سے چھونے کو دل چاہے۔ اپنے حال میں خوش اور مگن، کتنی نئی نویلی اور صاف ستھری لگ رہی تھیں۔ ان کے لمبے پہرانوں کا دامن گھٹنوں تک پہنچتا تھا اور وہ جوتے اور موزے تک پہنے تھیں۔ ان کے بلاؤز میں چنڈٹیں پڑی تھیں اور اسے ربن اور بیل لگا کر سجایا گیا تھا۔ بچی کے دل میں ان کے لیے اس قدر چاہت تھی اور اپنی گڑیا کی بدصورتی پر اسے اس قدر ملال اور غصہ تھا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی ٹانگیں چیر دیتی اور ان بد شکل تکیوں میں سے روئی نکال کر بکھیر دیتی۔ اس نے اپنی گڑیا کو غور سے دیکھا۔ اس کی ناگوار صورت دیکھ کر اس کا جی متلانے لگا۔ اس کے بغیر بالوں کے سر پر ایک روبن بندھا تھا۔ اس کے کپڑے نہایت غلیظ تھے، آنکھیں بے جان اور صورت پر مردنی اور افسردگی تھی، اور ہونٹوں کی جگہ ناک کو ظاہر کرنے والی ایک لمبی سیاہ لکیر کے نیچے فقط ایک لال نقطہ بنا ہوا تھا۔ اس کے بازو ڈنڈوں کی طرح اس کے جسم سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ٹانگیں یوں اکڑی ہوئی تھیں جیسے کسی مردے کی ہوں۔ لگتا تھا کسی کو سولی پر ٹانگ دیا گیا ہے۔ اسے تعجب ہوا کہ اس بدصورت گڑیا نے کیوں کر اسے اس قدر مسحور کیے رکھا اور کس طرح اس کی زندگی میں اتنی اہمیت حاصل کر لی کہ وہ اس وقت تک سوتی نہ تھی جب تک اسے پہلو میں لٹا کر لوری نہ سنا لیتی اور اسے 100 بار اچھی طرح چادر نہ اڑا دیتی۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنی گڑیا کو زمین پر گرا دیا۔ گڑیا ہجوم کے پیروں تلے آ کر کچلی گئی اور دھکے کے زور سے بچی آگے بڑھ گئی۔ اب کھلونوں کی دکان اس کے سامنے نہ تھی، اب وہ اپنی گڑیا بھی گنوا چکی تھی۔ اب بچی کو خوف آنے لگا۔ رفتہ رفتہ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس بڑے بازار میں تنہا اور بے کس ہے۔ اس کی گڑیا ہاتھ سے جا چکی تھی اور دوسرا ہاتھ بھی خالی تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد اور ہر طرف بے تابی سے دیکھا۔ اب اس کے گلے میں کوئی چیز اٹکنے لگی اور اسے رونا آ گیا۔ چاہتی تھی کہ زور سے چیخ کر کہے، میں کھو گئی ہوں، مجھے اپنی آیا چاہیے۔ اس کا جی چاہا کہ واپس جائے اور اپنی گڑیا اٹھا لے، لیکن پھر اسے اپنے گمشدہ ہونے کا خیال آیا۔ اس کے ننھے سے دل میں عجیب خوف و ہراس اپنی جگہ بنانے لگا اور وہ بہتے ہوئے آنسوؤں میں سے پاس سے گزرتے لوگوں کو شک بھری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اس بھیڑ بھاڑ اور شورغل سے بھرے بازار میں اگر کوئی دھوکہ دے کر بھی اس کے دل سے گمشدہ ہونے کا خوف مٹا سکتا تو اسے اطمینان ہوتا۔ وہ رکی اور مڑ کر ان عورتوں میں جو سیاہ چادریں پہنے چلی آ رہی تھیں اپنی آیا کو ڈھونڈنے لگی۔ اس سرگرمی کے باعث آنسو اس کی آنکھوں کے گوشوں میں خشک ہو گئے اور وہ رونا بھول گئی۔ عورتیں سب ایک سی دکھائی دیتی تھیں، سیاہ گٹھڑیوں کی طرح جنہیں اوپر اور نیچے سے کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ ان کے چادروں کے نئے یا پرانے ہونے ہی سے ان کے درمیان فرق کیا جا سکتا تھا۔ اس کی آیا کی چادر نئی تھی، اس کا روبند بھی صاف ستھرا تھا اور اس میں آنکھوں کی جگہ جالی لگی ہوئی تھی۔ گمشدہ بچی نے چادر اور روبند پہنے تمام عورتوں کو غور سے دیکھا، لیکن اسے آیا نہ ملی۔ اس کی آیا اس وقت میووں کی دکان کے پچھلے احاطے میں آرام سے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا روبند اتار رکھا تھا اور اس میں لگے چمکدار پھولوں کے گچھے سے کھیل رہی تھی۔ روبند نے اس کی پیشانی پر ایک انگل چوڑا عنابی نشان ڈال دیا تھا۔ قہوے کی رنگت والا میوہ فروش سر پر سبز شب کلاه پہنے
हवस भरी नजरें उस पर जमाए हुए मानी खेज फिक्र मार रहा था। बहुत खूब काकू, लगता है तुम खासी शरीफ हो गई हो, शरीफ और शरीफ जाती। अच्छा, तो आजकल कहाँ होती हो? सुना था अपने पिछले मालिक के पास लौट आई हो। उसने दोबारा रख लिया? क्या खिलाया है तुमने उसे? उसने चाय की प्याली और शक्कर के चंद टुकड़े सीनी में उसके सामने रख दिए। मरमर बाजार में सरगर्दा बच्ची के बारे में सोचे बगैर बोली, अरे हटाओ भी, मेरे सिवा कौन उन लोगों के पास रह सकता है? 6 तो बच्चे हैं, छोटे और बड़े। सुबह से शाम तक उजल की तरह ऊपर नीचे दौड़ा करते हैं। हर वक्त उन पर निगाह रखनी पड़ती है। खानम को इन कामों से कुछ सरोकार नहीं, उसे तो दूसरे काम। उसने खास सदा के साथ शक्कर का टुकड़ा उठाया, उसे अपने लबों के दरमियान रखा और चाय के घूंट को उससे शीरी किया। मेवा फरोश मैली कमीज और पाजामा पहने मरमर के सामने उकड़ू बैठा था। वो किसी सहरज़दा सांप की तरह मालूम होता था जो बल खाना भूल गया हो। लगता था वो मरमर को छेड़ना और उसे मुश्तइल करके लुत्फानंदोज होना चाहता है। बोला, खूब जानम, बेचारे बिल्ली को खानम बाजी कहने पर मजबूर हैं। इन अल्फाज ने मरमर को मुश्तइल भी किया और मसरूर भी। दुकानदार ने पूछा, याद है तुमने किस तरह सैयद हाजी गरीब ने मुल्ला के हाथों कोड़े खाए थे? याद है पूरी सड़क पर कैसी सनसनी फैल गई थी? क्या वो बारीक जुराबें अब भी पहनती हो? ये कहकर वो इतने जोर से हंसने लगा कि उसकी बाछों और आंखों से पानी बह निकला। उसके दांत नाहमवार और गंदे थे और ऊपर का होंठ इतना उठा हुआ था कि मसूड़े दिखाई देते थे। मरमर को वो वक्त याद आया। उसे याद आया कि किस तरह मुल्ला ने चमड़े के कोड़े से उसकी पिंडलियों पर ज़रबें लगाई थी। ज्यादा जोर से नहीं लगा था, बल्कि थोड़ी सी लज्जत भी महसूस हुई थी। लेकिन मरमर ने चीख चीख कर पूरा मोहल्ला सैयद हाजी गरीब को सर पर उठा लिया था। वो चाय खत्म करके बोली, वो हरामी मुल्ला, उसकी बेटियां तो सबसे बदतर हैं। उनके सामने तो उस कमबख्त के मुंह से बिस्मिल्लाह का तुखम भी नहीं निकला। घर के बाहर खूब मर्दानगी दिखाता है। उसके ओझल होते ही वो सब बन ठन के सुर्खी पाउडर लगा के बारीक जुराबें पहन के कूले मटकाने लगती हैं। पनाह बखुदा, छाछ तो छाछ, छलने भी बोली जिसमें हजारों छेद। मालूम होता था मरमर का दिल मुल्ला की बेटियों के हाथों खून हो रहा है। उसकी गर्दन की रगें फूली हुई थीं और आवाज हसद और अंदोह से लरस रही थी। मरमर जानती थी कि मेवा फरोश का दिल उसकी बातों में खूब लगा हुआ है और उसकी सांवली रंगत उसके गालों में पड़ते गढ़ों और स्याह अबरुओं पर निसार हो रहा है। मगर वो इस कदर अक्खड़ और बददिमाग है कि अपनी फरेफ्तगी को जाहिर नहीं करना चाहता। मेवा फरोश खड़ा हुआ, बीजों से भरा एक ज़र्फ लाया और उसे मरमर के सामने रख दिया। मरमर का हाथ फौरन मेवे की तरफ बढ़ा। उसने मुट्ठी भर ली और तेजी से एक एक दाना मुंह में डालते हुए बोली, कैसे मजेदार बीज हैं, मैमूनी के बीजों जैसे। उधर गुमशुदा बच्ची आया की तलाश में भटक रही थी कि उसके कानों में मौसीकी की सी आवाज आई। उस तरफ चल दी जिधर से ये आवाज आ रही थी। एक दुकान में रुई धुन की जा रही थी। उसकी नजरें फौरन इस दिलचस्प नजारे पर जम गईं और तमाम खौफ और तशवीश उसके दिल से जाती रही। वो मसूर होकर उड़ते हुए रुई के गालों को देखने लगी। पूरी दुकान सफेद हो रही थी। रुई बर्फ के गालों की तरह हर शय पर जमी हुई थी। एक बूढ़ा जिसकी सफेद दाढ़ी थी और सर के बाल, अबरू, पलकें, चेहरा और लिबास सब रुई से सफेद हो रहे थे, रुई के एक अंबार पर बैठा था। यूं लगता था जैसे हवा में बादलों पर बैठा हुआ हो। रुई हर जगह बर्फ के नाजुक गालों की तरह टिकी हुई थी और हर तरफ फैली ये सफेदी आंखों को चुभती थी। एक आदमी काले रंग की लंबी सी पतलून पहने
دکان کے کونے میں بیٹھا روئی دھنک رہا تھا۔ اس سے پیدا ہونے والی میٹھی سریلی آواز نے بچی پر سحر ستاری کر دیا تھا، اور وہ روئی کے ان نازک گالوں کو دیکھنے لگی جو برف کی طرح اس آدمی کے ہر طرف اڑتے پھر رہے تھے اور اس کی سیاہ پتلون پر جا بجا بیٹھے ہوئے تھے۔ بچی کچھ دیر تن کی اس مست کر دینے والی دھن کو سن کر اپنا دل خوش کرتی رہی، اور روئی دھنکنے والے آدمی کی اوپر نیچے ہونے کی حرکات کو دیکھ کر ہنسی بھی۔ اسے اپنے تنہا ہونے کی وحشت اور اس بڑے بازار میں گم ہو جانے کا خوف یاد تک نہ رہا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی، مگر پھر اس یکساں دھن سے اکتا گئی جو معلوم ہوتا تھا کہ نہ کبھی بند ہوگی اور نہ بدلے گی۔ ایک یک آہنگ دھن تھی کہ مسلسل بجے جا رہی تھی، اور روئی کے گالے متواتر اڑ رہے تھے۔ بچی کا دل بھر گیا تو وہ وہاں سے آگے چلتی۔ بازار میں لوگوں کی آمد و رفت کبھی ختم نہ ہوتی تھی۔ بچی کو ایک دم خیال آیا کہ اب وہ اپنے گھر کبھی نہ پہنچ سکے گی۔ اس وحشتناک خیال نے اسے دہلا دیا اور وہ سچ مچ دوڑ پڑی۔ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد وہاں سے نکل جائے، اس شور و غل اور درہمی سے بھرے بازار سے فرار ہو جائے۔ وہ اس پرفریب بازار سے، اس کی وقتی اور عارضی دلچسپیوں سے، اور ان تمام اجنبی لوگوں سے جو اس کی تنہائی سے بے نیاز چلے جا رہے تھے، ان تمام لوگوں سے جو تیز تیز اپنے کام سے جا رہے تھے اور جو اس کی گمشدگی سے بے خبر تھے، اور اگر انہیں معلوم بھی ہوتا تو انہیں کوئی پرواہ نہ ہوتی، ان سب بے شکل آدمیوں سے جو اس کے جسم سے ٹکراتے، پیروں کو کچلتے گزر رہے تھے، دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس جگہ سے جس نے کچھ دیر اسے فریب دے کر اپنے میں مشغول رکھا تھا اور پھر بے رحمی سے اسے تنہا اور خالی ہاتھ باہر نکال پھینکا تھا، کہیں دور چلی جائے اور کسی جگہ بیٹھ کر خوب روئے۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنی آیا کو ڈھونڈ نکالے اور خود کو اس کی گود میں چھپا لے، اس کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لے تاکہ دوبارہ گم نہ ہو، اس سے التجا کرے کہ وہ اس کے سامنے سے نہ ہٹے اور اسے بازار میں تنہا چھوڑ کر نہ جائے۔ مگر آیا کو اپنی باتوں میں مزہ آ رہا تھا۔ قلیان کی نئے اس کے ہونٹوں کے گوشے میں دبی ہوئی تھی، گڑگڑاہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔ وہ بڑی ادا سے نتنوں سے دھواں باہر نکالتے ہوئے اپنے گزشتہ سہانے دنوں کے قصے آب و تاب سے سنا رہی تھی۔ اس نے ان دنوں کو یاد کیا جب وہ مغرب کے وقت بستر بچھانے کوٹھے پر جاتی تھی، کس طرح وہ ان میں سے ایک بستر پر لیٹ کر ہاتھ بغلوں میں داب لیتی جس سے اس کے پستان نمایاں ہو جاتے، کس طرح ملا کا بیٹا، اسی ملا کا جس نے اسے کافر ٹھہرا کر اس کی پنڈلیوں پر کوڑے مارے تھے، جس کی آواز انہی دنوں دو رگ ہوئی تھی، اذان دینے کی غرض سے اپنی چھت پر آتا تھا اور آواز کو کھینچ کر اذان کہتا اور اس کے بعد غم انگیز لہجے میں دعا پڑتا تھا۔ کس طرح ایک شام وہ کوہ مستسقی کا زیادہ اچھی طرح نظارہ کرنے کے بہانے پڑوس کے کوٹھے پر چلی گئی اور آواز کو دبا کر ملا زادے سے بولی تھی، آقا میں قربان، مجھے لگتا ہے یہ پہاڑی بچہ دینے والی ہے، ایسی مالا مال لگتی ہے جیسے جڑواں بچے دے گی۔ اس پر ملا زادہ ہلکے سے مسکرایا تھا اور مرمر نے کہا تھا، میں کہتی ہوں اسے ضرور چاند یا الماس جیسے چمکتے ستاروں نے حاملہ کیا ہوگا، انہی کی وجہ سے اس پہاڑی کے پیٹ میں ہوا بھر گئی یا پانی بھر گیا ہے نا آقا۔ اس پر ملا زادے نے کہا تھا، کم بخت، تجھے خدا کے کاموں سے کیا کام، تجھ پر لعنت ہو، زبان کو دانتوں میں دبا۔ مرمر جانتی تھی کہ ملا زادے کا دل اس کے بات کرنے کے انداز پر لوٹ گیا ہے۔ اس کی نگاہ مرمر کے بالائی ہونٹ کے تل پر جمی ہوئی تھی۔ مرمر بچنے کسی ادا سے بولی، آقا کا گلا ایسا ہے کہ ہنسیں تو شیراز تک آواز جائے اور گریا کریں تو ہند کے 7 محلوں تک پہنچے۔ اگلی شام ملا زادہ پہلے سے چھت پر منتظر تھا اور زیادہ گاڑھی آواز میں اور زیادہ زور لگا کر اذان کہہ رہا تھا۔ مرمر نے قلیان کی نئے منہ سے ہٹائی اور دھواں نکالا۔ چلم میں آگ دھیمی پڑنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ادبجے انگاروں کو ادھر ادھر کیا، چلم واپس رکھی
اور نئے میوہ فروش کی ہاتھ میں دے دی۔ پھر بولی، پھر تو لڑکا ہر روز بلا ناغہ وقت بے وقت چھت پر آنے لگا۔ آخر تو یہ ہوا کہ پاجامہ پہنے پہنے اپنی چھت پر آ کر ہمارے گھر میں جھانکنے اور مجھے اشارے کرنے لگا کہ آ جاؤ اوپر۔ میں بھی نخرے کرنے لگی کہ نہیں آتی۔ میں اس کی آگ کو بھڑکاتی رہی۔ ایک روز ظہر کی نماز کے وقت لمبی سی لاٹھی لے کر ہمارے کوٹھے پر چڑھایا۔ میں حوض کے پاس بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ لاٹھی لہرا لہرا کر مجھے اوپر بلانے لگا۔ میں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ آخر اس نے لاٹھی اپنے سر پر مار لی اور مجنون ہو گیا۔ شاید جنون مصلحتی تھا۔ اس کا باپ احمق مسجد گنج میں سب کو جمع کر کے دعائیں پڑھوانے لگا۔ ہر کوئی ملا زادے کے سر پر کھڑا ہو کر حدیثیں پڑھنے اور پھونکے مارنے لگا۔ اس کے گرد یاسین کے ورد ہونے لگے۔ گدھے کے گوشت کا شوربہ، بکری کا دودھ اور طرح طرح کے دھوون اسے پلائے جانے لگے، مگر اس کی کھوپڑی میں عقل نہ آنی تھی نہ آئی۔ کہنے لگے کہ پریوں کی شہزادی اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ ایک جنگیر کا دامن پکڑا کہ کسی طرح اس سے چھٹکارا دلائے۔ جنگیر نے پریوں کی شہزادی کو حاصل کیا۔ اس سے قسم دلا کر پوچھے، اسے کچھ خبر نہیں۔ سید حاجی غریب کو شمع نظر کی۔ آقا سید علاء الدین جا کر حضرت فاطمہ کی نماز پڑھی، کوئی فاقہ نہ ہوا۔ دوا تو ان کے سامنے ہی موجود تھی۔ آخر آئے اور مجھ سے صیغہ کرایا۔ آخر میری سانس سے اسے شفا ہوئی۔ مرمر اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چلوں، کسی کے بچے کو بازار وکیل میں بھٹکتا چھوڑ آئی ہوں، کیا کرتی، یہاں آنے کو دل کر رہا تھا۔ میوہ فروش نے مرمر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے دبا کر کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ کچھ خیال نہ کرو، دم غنیمت ہے۔ بچی اب بھی آیا کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور وحشت اور خوف اس کے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ اب وہ بازار کے پہلے چورستے تک پہنچ چکی تھی اور حیران تھی کہ کس طرف کو جائے۔ یہیں کھڑی ہو کر آیا کا انتظار کرے یا داہنے ہاتھ کو مڑ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر بازار سے داہنے ہاتھ کی طرف پڑتا ہے، لیکن بازار کے ختم ہوتے ہی تنگ، پرپیچ اور کنکروں سے بھری گلیاں شروع ہو جاتی تھیں اور اسے ان گلیوں سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اگر بائیں ہاتھ کو مڑتی تو ایک بڑے سے چوک میں پہنچ جاتی جہاں گھوڑا گاڑیوں والے اپنی گاڑیاں قطار میں لگائے کھڑے ہوتے تھے اور اسے ان سے بھی ڈر لگتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ گھوڑوں کے سم اسے کچل دیں گے۔ اس کی آیا اسے ہمیشہ گھوڑوں، گدھوں اور کتوں سے ڈراتی تھی۔ کچھ دیر کی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے سامنے والا راستہ لیا اور چورستے سے آگے نکل آئی۔ جس چیز نے اسے یہ راستہ اختیار کرنے پر مائل کیا تھا وہ ایک درویش تھا جو ایک پرچون کی دکان کے آگے کھڑا علی جان کی صدائیں لگا رہا تھا۔ بچی درویش کے پاس جا پہنچی اور اس کے کشکول، سفید داڑھی اور انڈے کی شکل کی کلاه کو بڑی تجسس سے دیکھنے لگی۔ درویش بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور ایسے الفاظ بول رہا تھا جو بچی کی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ اس کے بعد درویش نے اپنے کشکول میں ہاتھ ڈال کر کچھ میٹھے دانے نکالے اور بڑی سی توند والے دکاندار کو جو بازار کے چبوترے پر طرح طرح کی چیزوں سے بھری بوریوں کے پاس بیٹھا تھا دیے۔ بچی نے بوریوں پر نگاہ ڈالی۔ کچھ بوریاں پوری بھری تھیں، کچھ آدھی۔ کشمش، بادام اور خرمے کی بوریوں نے خاص طور پر اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ چاول، پھلی، لوبیا اور دال کی بوریوں کی طرف اس نے اتنا نہ کی۔ ایک بوری میں سفید سی کوئی دانے دار چیز بھری تھی۔ اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سوکھا دہی ہے یا میٹھا پنیر۔ بعد میں درویش نے اپنے کشکول سے میٹھے دانے نکال کر بچی کو بھی دیے۔ بچی کو دوبارہ خوف محسوس ہونے لگا اور وہ ہاتھ نہ بڑھا سکی۔ اس نے درویش کو غور سے دیکھا۔ ایک دم اسے بچے اٹھانے والوں کا خیال آیا۔ جاڑوں کی سرد اور تاریک راتوں میں جب وہ کوئی شرارت کرتی تو آیا اسے بچے اٹھانے والوں سے ڈراتی تھی۔ بچی کو خیال ہوا کہ بے خود ہو کر صدائیں لگانے والا یہ عجیب و غریب آدمی جس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور قدم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، ضرور بچے اٹھانے والا ہوگا۔ جتنا ڈر اسے ریچھ سے لگتا تھا اتنا ہی اس عجیب آدمی سے بھی محسوس ہوا اور زیر لب بولی،
مجھے پتا ہے یہ آدمی مجھے اپنے کشکول میں ڈال لے گا اور اسے کندھے پر رکھ کر مجھے لے جائے گا۔ اس نے نہ میٹھے دانے لیے اور نہ پھر درویش کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے قدم تیز کر دیے اور پھر دوڑنے لگی۔ بازار کا فرش ہمیشہ کی طرح اونچا نیچا اور گڑھوں سے بھرا ہوا تھا، اور درویش سے دور بھاگتے بھاگتے بچی ایک چھوٹے لڑکے سے ٹکرا گئی، اور اس سے پہلے کہ خود کو سنبھال سکتی گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی۔ وہ پھر رونے اور زور زور سے اپنی آیا کو پکارنے لگی۔ لڑکے نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اس کے کپڑوں سے گرد جھاڑی اور اسے تسلی دی۔ اس نے بچی کے گھٹنے کا معائنہ کیا اور بولا کچھ بھی نہیں، ذرا دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آیا تمہاری کہاں ہے؟ گمشدہ بچی نے آنسوؤں کے درمیان سے لڑکے کی طرف دیکھا اور روتے روتے مسکرائی۔ لڑکے کو دیکھ کر اس کے دل کو عجیب سا اطمینان محسوس ہوا اور اس کا رونا تھم گیا۔ بازار کے اس حصے تک پہنچ کر بچی نے کئی بار چاہا کہ کسی چادر والی عورت کو روک کر اس سے کہے کہ وہ گم ہو گئی ہے۔ روئے اور ان عورتوں کے دلوں میں جو ہاون دستے کے پتھر کی طرح جسے اس نے اپنے گھر میں دیکھا تھا سیدھی چلی جا رہی تھی، رحم بیدار کرے۔ لیکن وہ عورتیں بہت تیز قدموں سے چل رہی تھیں اور اس کی طرف دیکھتی بھی نہ تھیں۔ لیکن لڑکے کی موجودگی میں کچھ اور بات تھی، اور گمشدہ بچی کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس نے مضبوطی سے لڑکے کا بازو تھام لیا اور اسے بتایا کہ وہ گم ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ اپنے گم ہونے کو، زمین پر گر پڑنے کو، اپنے تمام خوف اور وحشت کو بالکل بھول گئی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس بازار کی بھیڑ بھاڑ اور شور و غل میں اسے اب تک اتنا سکون کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ گڑیوں کی دکان سے لے کر درویش کی داڑھی اور کشکول تک اپنی کسی مشغولیت میں اسے اتنا مزہ نہ آیا تھا جتنا اس لڑکے کی گرم و شیریں گفتگو میں آ رہا تھا۔ وہ ساری مشغولیتیں وقتی اور عارضی تھیں، لیکن اس لڑکے کے ساتھ ساتھ چلنے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے تنہائی کی تمام وحشت کو اس کے دل سے دور کر دیا اور کسی اندیشے یا اندوہ کی جگہ نہ رہی۔ بہت دیر تک وہ لڑکے کے ساتھ بازار میں گھومتی رہی، یہاں تک کہ وہ دونوں کچھ دور واپس گئے تاکہ لڑکا اسے رنگ برنگی لالٹینوں کی دکان دکھا سکے۔ وہ غور سے دکان کی چھت سے لٹکی سمندری لالٹینوں کو دیکھتی رہے۔ انہوں نے قسم قسم کے چائے کے ڈبے اور شکر کے بڑے بڑے ڈلے دیکھے۔ سب سے زیادہ انہیں دکاندار کے پہلو میں رکھا ہزار تماشوں والا صندوق اور اس کے سامنے رکھی ترازو پسند آئی۔ وہ بہت دیر تک رنگین کاغذی فانوسوں کو، جن کے چمکدار رنگ دکان کی سب چیزوں سے زیادہ نمایاں تھے، حسرت سے دیکھا کیے۔ لڑکے نے وضاحت کی، اس فانوس میں رات کے وقت موم بتی جلا کر چھوٹے بازار میں بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ گمشدہ بچی نے کہا پتہ ہے۔ پھر وہ وہاں سے لوٹ آئے۔ راستے میں آنے والی دوسری دکانیں غیر دلچسپ تھیں، اس لیے انہوں نے ان پر کوئی توجہ نہ دی۔ فقط ایک دکان پر جس میں رنگ برنگے ریشمی اور سوتے کپڑے کے تھان اور بیلیں اور قسم قسم کے بٹن مل رہے تھے، بچی کی نگاہ ٹکی۔ دکاندار اپنے بہت چھوٹے ترازو میں ایک زرد ریشمی کپڑے کو تول رہا تھا۔ کیا خوبصورت ریشم تھا، بالکل فرنگی گڑیوں کے بالوں کا سا زرد رنگ تھا۔ لیکن لڑکے نے اسے اس دکان سے آگے بڑھنے کو کہا اور وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دی۔ گمشدہ ہونے کا خیال تو کجا، آیا کی یاد تک اس کے ذہن سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کی آیا میوہ فروش کے اصرار پر پھر دکان کے پچھلے احاطے میں بیٹھ گئی تھی۔ بچی کا خیال اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا، اور وہ ملا کے گھر میں گزارے اپنے سفید بخت دنوں کا حال دکاندار کو سنا رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی کیسا کیسا مجھ پر صدقے قربان ہوتا تھا۔ کہتا تھا زمین پہ پیر نہ دھرو، تمہیں تکلیف ہوگی، میری آنکھوں پر چلو۔ ہر رات گھر آتے ہوئے میرے لیے رومال میں باندھ کر کوئی نہ کوئی سوغات لاتا تھا۔ کبھی مسقطی کلوچے، کبھی شکر پنیر، کبھی لیموں۔ جا کر باغیچے سے یاسمین کے سارے پھول توڑ لاتا اور میرے سینے پر پھیلا دیتا۔ مجھ سے کہتا میری بلبل بولتی کیوں نہیں؟ میوہ فروش نے جلدی سے قلیان کا ایک کش لیا اور بولا بلبل، کڑوی خوبانی کے درخت پر بیٹھی ہوئی بلبل۔
اس پر مرمر کو ملا زادے کی ماں اور بہنیں یاد آ گئیں۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اسے دن بھر خانم کا اور رات کو ملا کا کام کرنا پڑتا تھا، اور اس کے دن ایسی بھی خوش بختی میں نہیں گزرتے تھے۔ اگر ملا زادہ اس کا خیال رکھتا بھی تھا تو بڑی خانم، اس کی بیٹیاں اپنی لاتعداد فرمائشوں اور بنی اسرائیل کی سی عیب جوئی سے اس کے دل سے محبت کا تمام کیف رخصت کر دیتی تھیں۔ آخر وہی تھیں جن کے متواتر کان بھرنے کے نتیجے میں مرمر اس لڑکے کے دل سے اتر گئی۔ ہر روز مرمر کی نظروں کے سامنے کبھی اس لڑکی کو دیکھنے جاتی، کبھی اس لڑکی کو، اور اس کے سامنے ملا زادے سے فلان العلماء کی بیٹی کی ایسی ایسی تعریف کرتی کہ لڑکے کی رال ٹپکنے لگتی۔ مرمر نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے آپ میں گم ہو کر سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ نہ جانم، میں نے بھی گندم کھائی ہے اور لوگوں کو خوب دیکھا ہے۔ میں ہر روز اپنے پچھلے مالکوں کے گھر جاتی تھی، ان کے بچوں کو گود میں لیتی تھی، رومال میں باندھ کر میرے لیے جو چیزیں لائی جاتی تھیں میں ان بچوں کو دے آتی۔ سب سے چھوٹی بچی کو گود میں اٹھاتی، اسے پیار کرتی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بچی مجھے بہت پیاری تھی، بالکل بڑوں کی طرح باتیں کرتی۔ اس پر اسے ایک بار پھر بچی کا خیال آیا۔ اس بار وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، نہیں، بس اب مجھے چلنا چاہیے۔ بچی بازار میں پھر رہی ہے، اسے ڈھونڈوں جا کر۔ میوہ فروش نے التماس کر کے اسے پھر بٹھا دیا اور بولا، کہاں چلیں؟ اسے جہاں کہیں پہنچنا ہوگا اب تک پہنچ گئی ہوگی۔ گمشدہ بچی اب چھوٹے لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بڑے بازار میں شاد اور سرخوش چلی جا رہی تھی۔ دونوں ایک آدمی کو دیکھنے گئے جو طرح طرح کی شکلیں بناتا تھا۔ بازار کے دوسرے چورستے پر ایک عطار کی دکان کے سامنے ایک آدمی ایک کنستر بجا رہا تھا اور دوسرا بازار کے چبوترے پر کھڑا اس کی تال پر ناچتے ہوئے طرح طرح کی حرکتیں کر رہا تھا۔ دونوں آدمیوں کے گرد کچھ لوگ دائرے میں کھڑے تالیاں بجا رہے تھے۔ ناچنے والا آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھا۔ اس کی سیاہ پتلون پھٹی ہوئی اور خاک آلود تھی، گھٹنوں پر پیبند لگے ہوئے تھے۔ سیاہ خاک آلود پتلون پر سفید دھاگے سے بھورے رنگ کا کپڑا سی دیا گیا تھا۔ دور سے بالکل چیتے کی کھال پر پڑے دھبوں جیسا لگتا تھا۔ دونوں بچے بہت خوش اور مگن تھے اور وہاں سے ہٹنے کو ان کا جی نہ کرتا تھا، اور وہ دونوں آدمی بھوکے پیٹ اور خستہ حال ہوتے ہوئے بھی قہقہے لگا رہے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان میں سے بعض ہنستے ہنستے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر وہ آدمی یک یک گول گھوم کر بچوں کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے زبان باہر نکالی اور آنکھیں گھما کر عجیب سا منہ بنایا۔ دونوں بچے ڈر کر بھاگ نکلے۔ بچی کو دوبارہ اپنی آیا یاد آئی اور ساتھ ہی اپنا گمشدہ ہونا بھی یاد آ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی بیتابی بڑھتی گئی اور وہ آہستہ آہستہ سسکیاں لینے لگی۔ وہ اکتا گئی تھی اور آگے بڑھنا نہ چاہتی تھی۔ لڑکا بھی تھک گیا تھا، اب اس میں بھی بچی کے ناز اٹھانے کا حوصلہ نہ رہا تھا۔ آخر اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ بچی کے ٹھنکنے سے وہ بالکل اکتا چکا ہے اور جا رہا ہے۔ بازار میں ہزار چیزیں ہیں جو آدمی کو مشغول کر سکتی ہیں، فقط ایک بچی ہی نہیں جو سبکیاں لیتے ہوئے اپنی آیا کے لیے ہڑک رہی ہے اور قدم جمائے اور منہ لٹکائے کھڑی ہے۔ اس نے کہا، بازار میں کرنے کو بہت مزے کی چیزیں ہیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں اور تم دم کی طرح میرے پیچھے لگی ہوئی ہو، مجھے بار بار پیچھے سے کھینچتی ہو، ہر چیز سے تمہیں ڈر لگتا ہے۔ میں بے فکر ہو کر بازار میں نئے نئے کھلونے اور لڑائیاں اور عجیب و غریب لوگ دیکھنا چاہتا ہوں، دوسری بچیوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بازار کے دوسرے چورستے پر بچی کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ گمشدہ بچی اب بالکل تھک کر چور ہو گئی تھی اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھی جہاں ذرا دیر کو بیٹھ کر اس لمبی مسافت کی تھکن اتار سکے، لیکن بازار میں سکون کی کوئی جگہ نہ تھی، خاص طور پر اس حصے میں جو بازار کے آخر میں واقع تھا اور بازار کے شروع کے حصے کے مقابلے میں زیادہ تنگ، زیادہ خستہ و خراب اور زیادہ گندا تھا۔ یہاں تک کہ اس حصے کی دکانیں بھی اجڑی ہوئی اور حقیر تھیں۔ ان میں سے بعض دکانیں بند تھیں اور ان کے تختے بدوضع دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے کچھ تختوں پر عجیب عجیب شکلیں بنی ہوئی تھیں اور صاف اور بھدے خط میں کچھ عبارتیں لکھی ہوئی تھیں۔
جو بچی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ جو دکانیں کھلی تھیں ان میں بھی کوئی خاص بات نہ تھی۔ ان میں سے ایک دکان میں فرش سے چھت تک دھات کے بڑے بڑے سماوار، پتیلیاں اور تپائیاں بھری تھیں کہ بچی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ ساری چیزیں آخر کس کام آتی ہوں گی۔ بازار کے اس حصے کی چھت بھی شکستہ تھی اور کہیں کہیں سے گر پڑی تھی۔ بچی اس کوشش میں تھی کہ جلد سے جلد اس جگہ سے دور چلی جائے۔ اس نے سوچا اگر وہ بازار سے باہر نکل جائے جہاں روشنی ہو تو شاید وہ اپنی آیا کو دیکھ سکے گی۔ اس خیال سے اس کے قدم تیز ہوئے، لیکن فوراً ہی اس کا راستہ رک گیا۔ دو گدھے اپنی پشت پر بھوسے کے بڑے بڑے گٹھے لادے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے بازار کی چوڑائی کا بڑا حصہ گھیر لیا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ بچی نے ان پر لدے ہوئے گٹھوں کو دیکھا جو سیاہ رسی سے گدھوں کی پیٹھ پر باندھے گئے تھے اور وہ اسے بہت بھاری معلوم ہوئے۔ اس نے گدھوں کو دیکھا، وہ نہایت لاغر اور کمزور تھے اور ان کی پیشانیوں پر نیلے موتیوں کی وہ لڑیاں بھی نہیں بندھی تھیں جو ہر گدھے کی پیشانی پر بندھی ہوتی تھیں اور جنہیں گننے کی بچی کو عادت تھی۔ بچی کو خیال ہوا کہ یہ گدھے ابھی زمین پر گر پڑیں گے اور ان پر لدے ہوئے بھاری گٹھے نیچے گر کر پورے بازار کو بھر دیں گے، لیکن گدھے بھاری قدموں اور پروقار انداز سے چلتے چلے جا رہے تھے۔ لوگ ان کے لیے راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کے پاس سے گزرنے کے بعد اطمینان سے اپنے کپڑوں پر لگا ہوا بھوسا جھاڑنے لگتے۔ بچی کو ان لوگوں کے اطمینان اور بے خوفی پر حیرت ہوئی۔ خود اسے ان گدھوں سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کیا وہ دوڑ کر چبوترے پر چڑھ جائے یا بازار کے فرش پر اکڑوں بیٹھ جائے؟ گدھے سنگینی اور وقار کے ساتھ بڑے چلے جا رہے تھے۔ ایک آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک کنارے کی طرف کھینچ لایا۔ پہلا گدھا گزر گیا۔ اس کے پیٹھ پر لدا کالی رسیوں سے بندھا ہوا بھاری گٹھا کتنا بڑا اور خوفناک لگ رہا تھا۔ بچی متواتر اسی انتظار میں تھی کہ یہ گدھے کی پیٹھ سے کب گرتا ہے۔ اس نے پہلے گدھے کی ٹانگوں پر نظر ڈالی، کتنی پتلی اور کمزور تھیں اور بازار کے فرش کے گڑھوں میں پڑھ کر کس بری طرح لرزتی اور لڑکھڑاتی تھیں۔ پھر دوسرا گدھا گزر گیا۔ اس کی پیٹھ پر لدا ہوا گٹھا بھی اتنا ہی بھاری، اس کی ٹانگیں بھی اتنی پتلی اور کمزور اور اس کی پیشانی بھی اسی طرح مالاؤں سے خالی تھی۔ دونوں گدھوں کے گزرنے پر بچی نے سکون کا سانس لیا اور اس آدمی کی طرف دیکھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ لمبا اور دبلا تھا اور سر پر چھجے دار ٹوپی پہنے اور آنکھوں پر اینک لگائے تھا۔ اس کا لباس اور وضاقتہ عام لوگوں کی سی لگتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ بہت بڑا اور کھردرا تھا۔ اس میں بچی کا ننھا سا ہاتھ گمشدہ سا محسوس ہوتا تھا۔ آدمی نے پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کس کی بیٹی ہو؟ پھر کہنے لگا، ڈرو مت، فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ بچی نے شک اور خوف کے ساتھ اس پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی، ہراس اور بدگمانی جھلک رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، وہی ہے۔ اسی کے بارے میں آیا بتاتی تھی، یہ وہی یہودی ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا کر یہودیوں کے محلوں میں لے جاتا ہے اور وہاں اس کے خون سے فطیری روٹی بناتے ہیں۔ اس کے دماغ میں کوئی بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ یہ طویل عرصہ جو بچی کے لیے حادثوں اور خوف سے پر گزرا تھا، میوہ فروش اور مرمر کے لیے پلک جھپکتے بیت گیا تھا۔ انہیں وقت کے گزرنے کا ذرا احساس نہ ہوا تھا۔ مرمر کو ایک آدھ بار بچی کا خیال آیا، لیکن میوہ فروش کا اصرار اور خود اس کی اپنی طبیعت کی بے فکری اور آزادی اس کی راہ میں آ گئی، ورنہ وہ ہوشیار ہو کر بچی کی تلاش میں نکلتی جسے اس کے سپرد کیا گیا تھا اور جس کو سیر کرانے کے بہانے وہ اپنے دوست سے ملنے آئی تھی۔ میوہ فروش نے ایک ریشمی رومال جس پر سرخ اور سیاہ دھاریاں پڑی تھیں زمین پر بچھا کر اسے میووں خصوصاً پستوں اور باداموں سے بھر دیا تھا، جبکہ مرمر کینہ توڑ لہجے میں اپنے عارضی شوہر کی فلان الما کی بیٹی سے شادی کا احوال سنا رہی تھی۔ خدا بڑی خانم کی بھاری لاش کو مردے نہلانے کے تختے پر پہنچائے، اس نے اتنے جادو ٹونے کیے کہ اس کے بیٹے کا دل بالکل پھر گیا۔ اس نے سیغہ ختم کر دیا۔
پھر ایک دن ان سب نے میرے پرانے مالکوں سے دنیا بھر کے زیور مانگے اور خود کو بوجھا ڈھونے والی گھوڑیوں کی طرح لاد کر فلان دونما کی بیٹی کو بیانے گئیں۔ خود ملا نے اس کا ماما اس کی گردن میں پڑے نکاح پڑھایا۔ کچھ راتوں کے بعد وہ لڑکی کو چادر ڈال کر اپنے گھر لے آئے۔ میں خود نماز کی چادر اوڑھ کر حجلے کے باہر کھڑی ہوئی۔ اندر بیٹے کے حجلے میں خانم چھلانگیں مار رہی تھی اور لڑکے کی بہنیں یوں چیخ چلا رہی تھیں جیسے شادی نہ ہو، ان کے باپ کے روزے کی مجلس ہو۔ پورے کمرے میں ایسا طوفان بدتمیزی تھا کہ پوچھو مت۔ قالینوں پر اتنی اچھل کود ہو رہی تھی کہ ہر طرف گرد چھا گئی تھی۔ قریب تھا کہ میرا دم گھٹ جائے۔ میں نے اپنا گلا پکڑ لیا۔ ملا زادہ سب کی طرف مسکرا مسکرا کر دیکھ رہا تھا سوائے میرے۔ میں تہہ خانے میں جا کر منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس رات میں اتنا روئی کہ تکیہ بھیگ گیا۔ مجھے ایک پل کو نیند نہ آئی۔ جب شاہ چراغ کے گھنٹے نے 4 بجائے اور میری آنکھ جھپکنے کو ہوئی تو اوپر سے چیخنے چلانے اور مبارکبادیں دینے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اگلے دن میں نے اپنا بخچہ سنبھالا، بڑی خانم کو خدا سے غارت کرے گال پر بوسہ دیا، کہا خانم سایہ سلامت رہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر 2 تومان کا سکہ میرے ہاتھ پر دھر دیا۔ اسے لینے سے مجھے آر آئی۔ کہا میں بارے گراں تھی، جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس گھر سے نکل آئی۔ تب سے اب تک پرانے مالکوں کے پاس ہوں۔ یہ بڑے نجیب لوگ ہیں۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ تمہارے سر میں بھی درد ہو گیا ہوگا۔ کسی کی بچی اب بھی سارے بازار میں جھانکتی پھر رہی ہوگی۔ ہر چیز میں منہ ڈالنے کی اسے عادت ہے۔ میوہ فروش نے رومال میں بندھی میووں کی پوٹلی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ مرمر اپنا روبند پہنتے ہوئے بولی، جیسی تمہاری مرضی، اور اپنی بھویں اچکائیں۔ دکاندار بولا، ماشاءاللہ، نام خدا، بہت شوق ہو رہی ہو۔ روبند کو اوپر کر کے مت باندھنا، کہیں کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ مرمر نے اپنی جرابیں اوپر کھینچیں اور دکان سے باہر آ گئی۔ جو پہلا جاننے والا شخص اسے دکھائی دیا اس سے بچی کے بارے میں پوچھا اور کوئی جواب نہ پا کر آگے چلتی۔ دواخانہ خورشید کے پاس تاؤ دی ہوئی مونچھوں والا ایک قزاق سپاہی اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے اپنی چھڑی سے مرمر کی ٹانگ کو چھوا۔ مرمر پیچھے مڑی، اپنے روبند کو اوپر اٹھایا اور میٹھے لہجے میں بولی، چھڑی مت مارو، میں شریف عورت ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ قزاق سپاہی اس کے پیچھے پیچھے بازار وکیل میں چلتا رہا۔ مرمر ہر جاننے والے سے بچی کے بارے میں پوچھتی رہی۔ زیادہ تر دکاندار اسے جانتے تھے اور وہ اس سے فقر بازی کرتے رہے۔ بازار کے پہلے چورستے پر پہنچ کر وہ داہنے ہاتھ کو مڑ گئی۔ وہاں ایک فالودے کی دکان پر فالودہ فروش سے باتوں میں لگ گئی۔ فالودہ فروش نے جلدی سے کانچ کا گلاس فالودے سے بھرا، اس پر تھوڑی سی شکر چھڑکی اور سینی پر نارنگی کے پھولوں کے رس اور لیموں کے رس کی شیشیاں سجا کر اسے مرمر کے سامنے رکھ دیا۔ بولا، نوش جان کرو، کہاں تھیں، کہاں جا رہی ہو؟ مرمر کھلکھلائی اور کچھ دیر اس سے باتیں کرنے اور فالودہ پینے کے بعد آگے چلتی۔ اب اسے جو بھی رستے میں ملتا، آشنا یا بیگانہ، اس سے وہ بچی کا پتہ پوچھتی، اس کا حلیہ اور ہاتھ میں لی ہوئی گڑیا کی نشانی بتاتی اور دریافت کرتی کہ بچی کس طرف گئی ہوگی۔ گمشدہ بچی دل میں خوف اور بدگمانی لیے اپنے ہاتھ کو اس اجنبی آدمی کے ہاتھ میں قید دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ بازار کے کونے پر پہنچ گئی۔ وہاں بالکل سناٹا تھا اور پرندہ پر نہ مارتا تھا۔ بچی کے ذہن میں یہودیوں کے محلے ہی کا خیال مسلط تھا اور اس کی آنکھوں میں بچوں کو ذبح کرنے کا منظر مجسم ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے چاقو، اتنے بڑے جتنا بڑا ایک چاقو اس کے گھر میں آیان طاق کے اوپر رکھا ہوا تھا، جس سے وہ ایک کالے تختے پر سبزی کاٹتی تھی اور اسے ٹھک ٹھک کی آواز نکلتی تھی۔ اتنے بڑے چاقو جیسے قمیں جنہیں شاہ چراغ کے سامنے جمع ہونے والے تیغزن ہاتھ میں لے کر یا حسین کی صدائیں لگاتے تھے اور اپنے سر پر مارتے تھے اور خون ان کے سروں سے ابل ابر کر سفید کفنوں کو سرخ کرتا چلا جاتا تھا۔
اسے ان کو دیکھ کر کتنا ڈر لگتا تھا، اور آج اس شخص سے اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا جو اس کا ہاتھ پکڑے اسے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ جب بازار کے آخری کونے پر پہنچے تو وہ آدمی کسی دوسرے آدمی سے سلام علیک کرنے لگا اور جیب سے کچھ نکالنے کے لیے بچی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ ایک لمحے کو ہچکچائی اور پھر بے تحاشا دوڑ پڑی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی زمین پر گر پڑے گی۔ اس نے نہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ زمین کے گڑھوں کی کچھ پرواہ کی۔ ناقابل بیان تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی وہ بازار سے باہر نکل آئی۔ پھر وہ دائیں ہاتھ کی گلی میں مڑ گئی اور ایک مکان کے دروازے کے سامنے آ کر ٹھہری۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں دیمک لگے قدیم جو بھی پھاٹک پر پڑ رہی تھی۔ دروازے کا ایک پٹ بند اور ایک کھلا تھا۔ مکان کے دالان اور یہاں تک کہ اندر کے حصے میں بھی اندھیرا تھا۔ بچی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کس قسم کا مکان ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس کی ٹانگ کی خراش میں سخت جلن ہو رہی تھی۔ کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے اور وہ بہت دور سے آئے ہوئے مسافر جیسی لگ رہی تھی۔ مکان کے پاس کھڑے ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے بازار کی بھیڑ بھاڑ اور شور و غل کا خیال آیا، اور وہ سب چیزیں بھی یاد آئیں جن میں اس کا دل لگا تھا یا جن سے خوف محسوس ہوا تھا، لیکن اب دلچسپی اور خوف دونوں اس کے پاس سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہاں آ کر اس نے اپنی پوری جان سے فریاد کی اور کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن وہ اکیلی تھی اور اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے مکان کے پرانے دروازے سے سر ٹکا دیا۔ دروازے میں دیمک نے جگہ جگہ سوراخ کر دیے تھے۔ دروازے میں 4 بڑی بڑی کیلیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور ایک بد وضع سی دستک دینے کی ہتھوڑی بھی لگی ہوئی تھی۔ بچی نے ہتھوڑی مضبوطی سے پکڑ لی اور دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگی۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ مکان کے اندر داخل ہو جائے، لیکن یہ اجنبی گھر تھا۔ اس نے کھلے ہوئے پٹ میں جھانکا۔ اندر اندھیرا تھا۔ شام کے چھٹپٹے میں بچی کو صحن میں لگے ہوئے کسی انجانے درخت سے ایک جھینگر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا کہ مکان خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے جو جواب میں کہے کون ہے۔ اسے اندر سے ہتھوڑی کی دستک کی گھٹی ہوئی مدھم گونج کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دی۔ بچی اندھیرے سے اور اپنے چاروں طرف چھائی تنہائی سے سراسیمہ ہو گئی۔ وہ بری طرح تھکی ہوئی تھی۔ بے اختیار رونے لگی۔ وہ اپنے دل کی گہرائی سے اپنے گمشدہ ہونے پر تلخی کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ زور زور سے روتی رہی، لیکن اس چھٹپٹے میں اس کی آواز کسی کو سنائی نہ دی اور کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ اس کی آیا بازار میں ڈھونڈتی، ہر کسی سے اس کا پتہ پوچھتی اور ادائیں دکھاتی پھر رہی تھی، جبکہ بچی کے رونے کی آواز سنسان مکان میں یوں گونج رہی تھی جیسے دستک دینے والی ہتھوڑی کی آواز۔